मुझे अभी यहाँ बाहर आने के बाद ही पता चल रहा है कि ट्रायल ओपन था। हमने अंदर 4 ज़रूरी नुकात हैं जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ। ट्रायल पे बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि कल आप सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बेल ग्रांट की। उसके बावजूद आज सुबह हम सारा दिन सुप्रीम कोर्ट बैठे रहे कि हमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मिले, और हमें नहीं मिली। 11 बजे नहीं मिली, 12 बजे नहीं मिली। मैं बाहर आती रही, बार बार चेक करती रही कि क्या सर्टिफाइड कॉपी इशू हो चुकी है। वो नहीं हुई थी। 3 बजे ये भागते भागते मेरी बहन सुप्रीम कोर्ट से उनको वो कॉपी मिली, वकील के साथ गई, उनको कॉपी मिली और फिर वो गए G11। मगर इसमें एक और चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब के एसोसिएट भी थे। उनको पुलिस उनका पीछा करती रही, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके छुपना पड़ा। हमारे जो वकील हैं वो भी नहीं खुद जा सके क्योंकि उनके पीछे भी छापे पड़ रहे हैं। क्या ये तरीका है? ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ये एनवायरनमेंट होती है कि आप जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं PTI के, उनके वकला को भी ना छोड़ें, उनके पीछे भी आप छापे डालेंगे, उनके पीछे भी आप इस तरह पड़ेंगे। उसके बावजूद ये लोग कामयाब हुए कि इनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मिला। उसके बाद ये G11 गए जहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ताले लगे हुए थे, वहाँ पे कोई नहीं था जो वहाँ पे ये चल के जमा कराते और ये जो सारे कार्रवाई है वो मुकम्मल करते। इनको बताया गया कि आप जेल कोर्ट जाएं जो कि ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे ये सब होएगा। ये अब भागते भागते पहुँचे हैं। आप खुद जानते हैं काफ़ी फासला होता है, इस वक्त ट्रैफिक भी होती है। अब ये मुश्किलात से पहुँचे हैं यहाँ पर, मगर अब अंदर जो कोर्ट है सिर्फ वो ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और कोर्ट बंद है अंदर। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत बिल्कुल नहीं हो सकती। ज़मानत होगी, ज़मानत हो चुकी है, रिहाई नहीं हो सकती है, यानी रोपकार ही नहीं बन पाई। रोप नहीं। अब ये हो गई इस एक नुक्ते पे बात। दूसरा नुक्ता, जब हम अंदर बैठे थे और कुछ यहाँ पे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं जिनको मैंने जब अंदर देखा तो मैंने जज साहब से जाके पूछा कि जज साहब क्या ये ट्रायल ओपन है? ये अब ट्रायल ओपन हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो मीडिया के कुछ भाई बैठे हैं और पब्लिक के कुछ लोग बैठे हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं, इट्स नॉट ओपन, फिर उन्होंने कहा ओपन है। तो मैंने जब पूछा तो इसका ये मतलब है कि क्या मैं बाहर जाकर इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू कर सकती हूँ या मुझ पे सीक्रेट एक्ट लगे? उनका नहीं जी बिल्कुल ओपन है। तो कि क्या सोशल मीडिया पे, क्या टेलीविज़न पे, क्या अखबार में अब इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू की जा सकती है? तो उन्होंने कहा ओपन ट्रायल। मुझे फिर भी अबहाम था, इसलिए जब मैं बाहर आई मैंने सबसे पहले आप सबसे पूछा। जब मैंने देखा प्रोसिक्यूटर्स बात कर रहे हैं इस ट्रायल के बारे में, तो अब इसका यही मतलब है कि ये ओपन ट्रायल है और हम खुल के बात कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है जिसका आप सबको मालूम होना चाहिए, आज की जो तारीख़ है हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। ना हमें बताया गया, ना हमारे वकला को बताया गया, ना जो अंदर मुल्ज़िम हैं उनको बताया गया, और ना ही जेल के अमले को मालूम था कि आज सुबह कोर्ट लगेगा। इसलिए हमारे वकला नहीं पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं सिकंदर सुल्तान साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब और उस्मान गिल साहब और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और सलमान सफ्तर साहब, ये तीनों इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, ये लाहौर के रिहाइश पजीर हैं। कल हम यहाँ आए थे क्योंकि कल की तारीख थी। हम 2 घंटे इंतज़ार करते रहे। कल जज साहब नहीं आए, हमें बताया गया उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने यही सोचा तबीयत ख़राब है, कल हफ्ते का दिन है, छुट्टी होती है, वो सब अपने घरों को लौट गए। इसलिए जब सुबह को लास्ट मिनट पता चला 8:30 मुझे बताया गया कि जी कोर्ट लग सकता है। हम भागे भागे आए। मैं तो पहुंच गई, मगर मुझे बताइए क्या वकील लाहौर से पहुंच सकते हैं 8:30 बजे अगर उनको पता चले? इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने गवाहों के जो गवाहियाँ हैं, वो शहादतें हैं, वो उन्होंने कलम बंद की। हमने ये नुक्ता उठाया कोर्ट में कि आप ये डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और पहले तो जब हम कोर्ट में गए तो मुल्ज़मान भी पेश नहीं थे और वहाँ पर ये विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे।
جب میں نے شور مچایا اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ آپ وٹنسز کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا جی وہ بھی آ رہے ہیں ملزم کی سوری نہ اکیوز وہاں تھے نہ لائرز وہاں تھے جب انہوں نے یہ ساری کارروائی شروع کی. تو یہ فیئر ٹرائل کا تقاضا کیا فیئر ٹرائل کا اس سے لینا دینا نہیں ہے اس وقت جو ٹرائل ہو رہی ہے. ہم نے یہ بھی جج صاحب کو ریمائنڈ کرایا یہ بتایا کہ اگر آپ اس عجلت میں اس طرح اس ٹرائل کو آگے بڑھائیں گے تو جیسے پہلی ٹرائل ویشیٹ ہوئی تھی یہ بھی ویشیٹ ہوئے گی بیکاز یہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں پہ پوری نہیں اترتی. یہاں پہ مس ٹرائل ہو رہا ہے اور آج میں آپ کو بھی یہی بتانا چاہتی ہوں جو گواہیاں اندر دی گئی ہیں وہ ہمارے وکلا کی غیر موجودگی میں دی گئی ہیں. اس سلسلے میں خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا پروٹیسٹ بھی لانچ کروایا ہے اور ریٹن ان کو پروٹیسٹ بھی دیا ہے جج صاحب کو. اب آرڈر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ آرڈر میں کیا لکھا جاتا ہے اور اندر کیا ہوتا ہے ان میں کبھی کبھی تضاد ضرور ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی گواہ پیش ہوئے ہیں جلدی عجلت میں ان کے ضرور بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں مگر ہمارے وکیل وہاں موجود نہیں تھے. شروع میں دونوں اکیوز خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے. اس کے باوجود یہ کارروائی آج چلی ہے. ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور 8 گھنٹے کارروائی چلی ہے. 8 گھنٹے جیل کے اندر یہ کارروائی چلی ہے. آپ کے سامنے ہم 4:30 بجے باہر آ رہے ہیں ہم 9 بجے کے اندر گئے ہوئے ہیں اور جب ہم اندر گئے تو ٹرائل 8 بجے کے یہ پہنچے ہوئے تھے. ہمارے اندر کورٹ روم میں پہنچنے سے پہلے ٹرائل شروع تھا. قلم بند ہو رہے تھے بیانات. نہ فیملی نہ وکیل نہ ملزم. یہ کس قسم کا ٹرائل ہے؟ اچھا میں والد صاحب کیونکہ میں اندر موجود تھا جی سب سے پہلے تو میرا پروٹیسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جس طرح آپ نے میڈیا کو اس کورٹ روم سے باہر نکلوایا. جی میں بتاتی ہوں ایک سیکنڈ بالکل میرے بھائی نہیں مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا. پہلا کیس ہے جس میں ملزمان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ صحافیوں کو باہر نکال. آپ جواب سن لینا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پریس کانفرنس کریں؟ جواب میں آپ کو جواب دے دوں میرے بھائی آپ کا پروٹیسٹ بنتا نہیں ہے. میں یہ جو سارے بھائی یہاں کھڑے ہیں نا ان کا بھی اتنا ہی حق ہے وہاں اندر ہونے کا جتنا آپ کا ہے. اوپن ٹرائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کریں جیسے کوئی یہ پک اینڈ مکس ہے. ہم اپنی مرضی کے جو رپورٹرز ہیں یا ہمیں جو پسند ہو یا ناپسند ہو یا کوئی لاٹری کی طرح ہم پک کر کے اندر بھیجیں. اگر اوپن ٹرائل ہے اس لیے میں نے ان سے پہلے پوچھا جج صاحب کیا یہ اوپن ٹرائل ہے؟ اگر اوپن ٹرائل ہے تو یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. باہر جو 15 لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ سکتے ہیں. جج صاحب نے پہلے کہا اوپن نہیں ہے تو پھر میرے بھائی آپ کا وہاں ہونا نہیں بنتا تھا. آپ پہ سیکرٹ ایکٹ لگ جاتا. میں نے تو آپ کو بچانے کے لیے بات کی. اب کوئی چیز اوپن نہ ہو اوپن ہے آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا تھا نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا اوپن ہے. اگر اوپن ہوتا تو پھر سارے اندر آتے. پروسیکیوشن نے کہا تھا پبلک وہ توشہ خانہ کے لیے آئے ہیں تو وہ غلطی سے یہاں ہاں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے آ گئے ہیں. ایک سیکنڈ سوری نہیں سچ بول رہی ہیں یہ کلیریفائی مجھے کرنے دیجیے کیونکہ بیانیہ پھر اور ہی بنے گا. مگر لیٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ کہ جج صاحب نے کہا اوپن نہیں ہے. انہوں نے مجھے ہی کہا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کیسے اندر آ گئے ہیں. اوہ 7 والے کمرے میں دوسری ٹرائل تھی تو شاید یہ ایسے ہی اندر آ گئے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بہن ان کو اندر نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا بعد میں کہ ٹرائل اوپن ہے. بھائی میرے آپ کو ضرور ہونا چاہیے. ہم تو آپ کے اندر ہونے کے حق کے لیے لڑے ہیں. ہم سے زیادہ کون لڑا ہے کہ آپ لوگ اندر ہوں؟ ہاں اپنے لیے اندر جانے کے لیے لڑے, آپ کے لیے لڑے, پبلک کے لیے لڑے. مگر اس طرح نہیں ہو سکتا. اگر ٹرائل اوپن ہے تو سب کے لیے اوپن ہے. میڈیا کے ہر دوست کے لیے اوپن ہے. صرف ایک چینل سے یا ایک اخبار سے یا پسندیدہ لوگ صرف نہیں آ سکتے. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اندر آئے. ہر اکریڈیٹڈ جرنلسٹ کو, ہر رپورٹر کو حق ہے کہ وہ اندر آئے. صرف ایک چینل کی سرخی کیوں بنے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں, شکر آپ نے کہہ دیا جرا نہیں ہوا. ان کے بالکل بیان قلم بند ہوئے جس پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے. ہم نے پٹیشن بھی دی ہے جج صاحب کو اور ہم اس کو ہائی کورٹ میں بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے. میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے کوئی وکیل یہاں ہے ہی نہیں کہ میں نے کسی ہمارے جو لیڈ کاؤنسل ہیں ان سے کنسلٹ کر کے میں بولوں. تو اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہوں گی ان سے پوچھے بغیر. آج یہ سارا دن یہاں پہ ٹرائل چلی ہے, ہمارا ایک بھی وکیل موجود نہیں تھا.
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ٹرائل چل رہی ہے. اور اگر یہ ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس اجلت میں اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹرائل ویشیٹ ہوگا اور سرکار کا پیسہ ضائع ہوگا, کیونکہ یہی ٹرائل یہی پروسیس دوبارہ سے ہوگا. آلریڈی ایک دفعہ ہو چکا ہے. اور آپ میں سے جتنے بھی دوست بھائی وہاں موجود تھے کل سپریم کورٹ میں, آپ نے اگر آرگیومنٹ سنی ہو تو آپ کو بھی پتہ ہوئے گا کہ اس کیس میں, اس غبارے میں جو کیس کا غبارہ تھا اس میں سے ہوا نکل چکی ہے. اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں, اس لیے اجلت میں زبردستی بکھلاہٹ میں یہ جلدی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. کیونکہ آپ سب نے سنا ہے سپریم کورٹ میں 3 بہت ہی سینئر اور جن کا آپ احترام کرتے ہیں محترم ججز تھے. انہوں نے جو کامنٹس دیے ہیں, انہوں نے جو سوال پوچھے ہیں, اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو یہ قانون کا اسٹریچ ہے اور یہ جو پورا کیس ہے یہ ایک مذائقہ خیز کیس ہے. اس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں, اس میں کوئی زور نہیں ہے. بہت شکریہ. میں ایک بات کہی گا کہ جیسے ابھی الیکشن ہوگا یہ اگر ان کو دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر آ جاتے ہیں تو اس بارے میں کوئی بات نہیں. جی دیکھیے کون چلائے کس سلسلے میں کیمپ ڈیٹینشن آرڈرز آئیں گے. 4 مہینے سے ایک آدمی سالیٹری کنفائنمنٹ میں قید تنہائی میں پابند سلاسل ہے, تو وہ اس نے اب کیا کیا ہوئے گا, قید میں بیٹھ کے وہ کیا کر سکتا ہے. باقی ہر کیس میں ان کی بیل ہے, ان کی گرفتاری اور کسی کیس میں ریاست کو نہیں چاہیے ہے. تو اب کس بہانے سے کریں گے, اور اگر کریں گے تو پھر یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ واقعی ڈر گئے ہیں.